الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإسلام يهدم ما كان قبله أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بے شمار احسانات فرمائے ہیں، ہمیں اللہ کے انعامات اور احسانات کو پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے، ان کو بار بار سوچنا چاہیے۔ جتنا ہم اللہ تعالیٰ کے انعامات کو سوچیں گے، سنیں گے، پڑھیں گے، اتنا اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں پیدا ہوگی۔ جتنا اللہ کی عظمت دل میں پیدا ہوگی، اللہ کو پہچاننے کی فکر پیدا ہوگی، اور جتنا اللہ کو پہچاننے کی فکر پیدا ہوگی اتنی دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی، اور پھر زندگی اللہ کے احکام کے مطابق گزارنے کی توفیق ملے گی۔ اللہ کے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان سب نے لوگوں کو کیا پیغام دیا، کس مقصد کے لیے آئے تھے؟ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے سارے انبیاء علیہ السلام لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے آئے تھے، لوگوں کو یہ بتانے کے لیے آئے تھے کہ اللہ نے جو زندگی دی ہے یہ زندگی عظیم نعمت ہے، اور اس زندگی کو مرضی سے گزارنے کے بجائے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزاریں۔ سب نے یہ پیغام دیا، اور یہ بنیادی اور سب سے اہم پیغام ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے خود انبیاء علیہ السلام کے یہ پیغام بار بار بیان فرمایا کہ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اللہ نے قوم مدین کے پاس حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ فرمایا اپنی قوم سے، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اور ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، انہوں نے یہ فرمایا کہ میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے قوم نوح کی طرف نوح علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے بھی یہ فرمایا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے بھی یہ فرمایا کہ میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو سب پیغمبروں نے یہی کہا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ کے بارے میں سوچو، اللہ کے طریقے پہچانو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی اپنی امت کو یہی پیغام دیا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ زندگی ہمیں اپنے ذہن کے مطابق، اپنے عقل کے مطابق نہیں گزارنی چاہیے، بلکہ دین کے مطابق گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے ہاں جو صحیح معتبر زندگی گزارنے کا طریقہ ہے وہ دین اسلام ہے۔
اس کے علاوہ کوئی طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اور ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور تم شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا واضح اور کھلا دشمن ہے۔ تو یہ فرمایا کہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ پورے اسلام میں داخلے کا مطلب یہ ہے جتنے بھی اسلام کے شعبے ہیں ان سب شعبوں کا ایک مسلمان مرد بھی علم حاصل کرے، عورت بھی علم حاصل کرے، اور پھر دین اسلام کی وہ تعلیمات اپنے اندر اتارنے کی کوشش کرے۔ وہ دین اسلام کی تعلیمات کون سی ہیں، شعبے کون سے ہیں؟ نمبر 1 عقائد کا شعبہ ہے۔ ایک مسلمان کے نظریات، عقائد، اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں، دین کے بارے میں، اللہ کی کتابوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، جنت جہنم کے بارے میں، قبر کے بارے میں، حشر کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، یہ سب خیالات دین کی تعلیمات کے مطابق ہوں، یہ عقائد کا شعبہ ہے۔ جو چیزیں میں نے گنوائی ہیں اب ان سب کو جاننا ضروری ہے کہ دین قیامت کے بارے میں کیا کہتا ہے، قیامت کیسے آئے گی، کیوں آئے گی، اس کے بعد کیا حالات ہوں گے، یہ ہم جانیں۔ اسی طرح اللہ کا دین انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ ہم انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ہمارے نظریات اور خیالات کیا ہونے چاہیے، یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی کتابیں کون کون سی ہیں، کتنی ہیں؟ 4 ہیں، تورات، انجیل، زبور، قرآن کریم۔ تو اللہ نے کیوں بھیجی اور ان کا مقصد کیا ہے؟ اس لیے بھیجی ہیں کہ مسلمان پڑھ کر ان کے مطابق عمل کرے، اب اس کو بھی جاننا ضروری ہے۔ دوسرا شعبہ عبادات کا ہے کہ ایک مسلمان عبادت بھی پہچانے اور عبادت کا طریقہ سیکھ کر عبادت انجام دے۔ عبادات میں نماز ہے، روزہ ہے رمضان کا، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تسبیح تلاوت ہے، درود شریف ہے، استغفار ہے، یہ عبادات ہیں۔ ایک مسلمان کو یہ بھی کرنی چاہیے جن جن عبادات کو انجام دے سکتا ہے۔ نماز تو ہر عاقل بالغ مسلمان نے پڑھنی ہوتی ہے، رمضان کا روزہ رکھنا ہوتا ہے، البتہ زکوٰۃ مالدار فرض ہوتی ہے۔ تو جن کے پاس کچھ دولت زیادہ ہے وہ سوچیں کہ ہم پہ زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں۔ جن کے پاس دولت اس سے کچھ زیادہ ہے، اتنی دولت ہے کہ وہ حج کر سکتے ہیں، تو ان پہ حج فرض ہے، خواہ وہ مرد ہیں یا عورتیں ہیں۔ تو ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ حج کے مسائل سیکھیں، حج کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح تیسرا شعبہ جو ہے دین کی تعلیمات کا وہ ہے معاملات کا، کہ ایک مسلمان جو معاملات کرتا ہے، کچھ خریدتا ہے، فروخت کرتا ہے، کرائے پہ لیتا ہے، کرائے پہ دیتا ہے، اب یہ معاملات بھی اور نکاح کرتا ہے، اب یہ بھی کام دین کے مطابق ہونا ضروری ہیں۔ نبی پاک کی حدیث بھی اس بارے میں ہیں، قرآن کریم کی آیات بھی ہیں۔ اب ان کو سیکھنا بھی مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ انبیاء علیہ السلام اس لیے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں آئے اور سب کاموں کا طریقہ آپ دیکھیں بتا کے گئے ہیں۔ نکاح کیسے کرنا ہے، بیوی کے حقوق کیا ہیں، شوہر کے حقوق کیا ہیں، اولاد کے حقوق کیا ہیں، اولاد کی دینی تربیت کیسے کرنی ہے، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں، ماں باپ کے، بہن بھائیوں کے، بیوی کے، شوہر کے، ان کے حقوق کیا ہیں، یہ حضور سارا کچھ بتا کے گئے ہیں۔ اب اس کو بھی جاننا ضروری ہے۔ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، ان چیزوں کو جانو اور زندگی ان کے مطابق گزارو۔ اسی طرح جو چوتھا شعبہ ہے وہ اخلاقیات کا ہے، کہ ایک مسلمان کے دل میں جو خیالات آتے ہیں، اچھے برے خیالات آتے ہیں، حسد کا خیال بھی آتا ہے، بغض کا بھی آتا ہے، شکر کا آتا ہے، ناشکری کا خیال آتا ہے، سخاوت کا خیال آتا ہے، بخل کا خیال آتا ہے۔ اب یہ سخاوت کیا ہے، کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، حضور نے طریقہ اس کا بتا دیا۔ سخاوت کیسے پیدا ہوگی، غصے کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، غصہ ہر ایک کو آتا ہے، جاندار جتنے بھی ہیں، انسان ہیں، جانور ہیں، سب کو غصہ آتا ہے۔ تو غصے میں کون کون سا کام کر سکتے ہیں، کون سا کام نہیں کر سکتے۔ اگر غصے میں غلط کام ہو رہے ہیں تو غصہ کنٹرول کیسے ہو سکتا ہے؟ آج یہ بڑی پریشانی کی بات ہے کہ غصے میں ایک انسان اکثر کام غلط کرتا ہے۔ اب غصہ کنٹرول کیسے ہو؟ دین نے اس کا طریقہ بتایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ جب آئے، آدمی کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے، اور اسی طرح پانی پی لے، وضو کر لے، جس پر غصہ آ رہا ہے تو اس کو نہ دیکھے، اس کو دور کر دے وہاں سے، یا خود دور ہو جائے۔ اور اسی طرح یہ فرمایا یہ سوچ اس پہ غصہ آ رہا ہے، یہ سوچے کہ مجھے غصہ اس پہ اس لیے آ رہا ہے کہ اس نے میرا کوئی جرم کیا ہے، قصور کیا ہے، میری بات نہیں مانی، مجھے تکلیف پہنچائی ہے،
مجھے فلاں چیز نہیں دی، تو یہ سوچے کہ اللہ کے میرے ذمہ جو حقوق ہیں کہ میں سارے ادا کر رہا ہوں، تو سارے تو کوئی بھی ادا نہیں کرتا، غلطی کمی کوتاہی ہوتی رہتی ہے۔ اسی طرح یہ سوچے کہ کیا اللہ تعالیٰ ہر گناہ میں مجھے مارتے ہیں؟ نہیں مارتے، کچھ بھی نہیں کہتے، کوئی نعمت ہم سے چھینتے نہیں ہیں۔ ہوا لگتی ہے، سانس ہم لیتے ہیں، جسم کے سارے اعضاء کام کرتے رہتے ہیں، ہم کھانا بھی کھاتے رہتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہیں، کانوں سے سنتے رہتے ہیں، تو سارے اعضاء ہمارا صحیح کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اگر چاہیں تو سارے نظام کو ختم کر دیں، آنکھ کو بند کر دیں، زبان بند کر دیں، بول نہ سکے، کان سن نہ سکیں، دماغ سوچ نہ سکے، ہاتھ پکڑ نہ سکیں، پاؤں چل نہ سکیں، کہ اللہ ایسے نہیں فرماتے، اللہ برداشت فرماتے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے ہم بھی برداشت کریں، ہر بات پہ غصہ، بیوی سے، شوہر سے، اولاد سے غصہ، بہن بھائیوں سے، ماں باپ سے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے، پڑوسیوں سے، ہر ایک سے لڑائی جھگڑا، یہ غلط چیز ہے۔ اب دیکھیں دین ہمیں بتاتا ہے کہ غصہ اگر آ گیا اسے کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ جو لوگ غصہ کنٹرول کرنا سیکھ جاتے ہیں بڑے گناہوں سے بچ جاتے ہیں، نقصان سے بچ جاتے ہیں۔ جو غصہ کنٹرول کرنا نہیں سیکھتے بڑے گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ مثلا غصے کی حالت میں آدمی قتل کر دیتا ہے، غصے کی حالت میں کسی کو گولی مار دیتا ہے، غصے کی حالت میں مرد عورت کو طلاق دے دیتا ہے، غصے کی حالت میں کسی کو آدمی زخمی کر دیتا ہے۔ جو غصہ بہت زیادہ آتا ہے آدمی خودکشی بھی کر لیتا ہے معاذ اللہ۔ تو دیکھیے یہ سارے کام جو ہوتے ہیں اتنے بڑے نقصان غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے غصے کی حالت میں۔ اب دین بتاتا ہے غصہ کنٹرول کیسے کرنا ہے، اور کوئی چیز بتاتی نہیں ہے۔ ایسی گولی نہیں ہے، کوئی انجیکشن نہیں ہے، کیپسول نہیں ہے، ڈرپ نہیں ہے کہ جس کو آدمی لگائے تو غصہ ختم ہو جائے۔ دین بتاتا ہے غصہ آپ نے ایسے ختم کرنا ہے، تو اس سے بھی دین کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ پانچواں شعبہ معاشرت کا ہے کہ ایک مسلمان زندگی کیسے گزارے۔ اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، اللہ نے اسے نعمتیں دی ہیں، کھانے کی نعمتیں، پینے کی نعمتیں، جسم کے اعضاء دیے ہیں، دولت دی ہے، زندگی دی ہے، یہ سب کچھ اللہ نے دیا ہے۔ تو اللہ نے زندگی گزارنے کا طریقہ ہی بتایا ہے کہ زندگی ہم نے کیسے گزارنی ہے، کون سے کام کرنے ہیں، کون سے کام نہیں کرنے، کون سی باتیں بولنا حلال ہیں، کون سی باتیں بولنا حرام ہے۔ حلال کون سی ہیں؟ کسی کو اچھی باتیں کہنا جسے ہم بتا رہے ہیں، یہ اچھی باتیں ہیں۔ کسی کو کہنا اب نماز پڑھ لیا کریں، روزہ رکھ لیا کریں، سچ بولا کریں، برداشت کیا کریں، صبر کیا کریں، شکر کیا کریں، سب اچھی باتیں ہیں۔ یہ تو بولنا نیکی ہے۔ گناہ کیا ہے؟ کسی کی برائی بیان کرنا، فلاں عورت ایسی ہے، فلاں مرد ایسا ہے، اس میں یہ خامی ہے، یہ برائی ہے، یہ عیب ہے، اس نے آپ کے خلاف یہ بات کہی ہے اور وہ یہ گناہ کرتا ہے، یہ گناہ کرتی ہے۔ اب یہ ساری باتیں چغلی ہیں یا غیبت ہیں؟ جھوٹا الزام لگانا کسی پہ، تہمت لگانا، سخت باتیں کہنا جس سے دل ٹوٹ جائے، محبت نفرت میں تبدیل ہو جائے، دشمنی پیدا ہو جائے، بول چال بند ہو جائے، لڑائی شروع ہو جائے۔ اب یہ سب باتیں دیکھیں ناجائز ہیں، شرعی لحاظ سے منع ہیں۔ جیسے ہماری شریعت میں شراب پینا حرام ہے، خنزیر کھانا حرام ہے، مرا ہوا جانور کھانا حرام ہے، چوری کرنا حرام ہے، بدکاری حرام ہے، اسی طرح ہماری شریعت میں کسی کا دل دکھانا بھی حرام ہے، کسی کو تکلیف دینا، سخت باتیں کہنا، یہی منع ہے۔ ابھی بھی دین سکھاتا ہے ہمیں کہ معاشرت اور زندگی گزارنے کا طریقہ ہم سیکھیں۔ دین اسلام نے سارے طریقے بتائے ہیں، احادیث میں، قرآن کریم میں، صحابہ کی زندگی میں، یہ سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ اب اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ تم پورے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اگر ہم دین اسلام کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، پھر ہماری زندگی دین کے مطابق گزرے گی۔ اور اللہ کے سارے انبیاء علیہ السلام اسی لیے آئے تھے کہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ بھی زندگی دین کے مطابق گزاریں، دین کو پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں۔ اور زندگی گزارنے کا یہی صحیح طریقہ ہے، پرسکون طریقہ ہے۔ سارے انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اللہ کے اولیاء کرام زندگی دین کے مطابق گزارے گئے ہیں۔ کسی ایک ولی کا، ایک نبی کا، ایک صحابی کا نام ہمیں ایسا نہیں ملتا، ان کی زندگی نہیں ملتی کہ زندگی میں مرضی سے گزاری ہو۔ جب اپنی زندگی ہم دیکھتے ہیں تو اکثر وہاں مرضی نظر آتی ہے۔ ایک مسلمان مرد بھی کہتا ہے، عورت بھی کہتی ہے کہ جس کام کو دل کہے گا وہ کام میں کروں گی، وہ کام کروں گا، جس کام کو دل نہیں کہے گا، دل نہیں مانے گا، میں وہ کام نہیں کروں گا، میں وہ کام نہیں کروں گی۔ اب دیکھیں دل کی بات نہیں ماننی، دین کی بات ماننی ہے۔ اسی طرح ہم ذہن کا نام لیتے ہیں کہ جو بات میرے ذہن میں آئے گی میں وہ بات مانوں گی، میں وہ بات مانوں گا۔ جو بات میرے ذہن میں نہیں آئے گی
میں وہ بات نہیں مانوں گی، میں وہ بات نہیں مانوں گا۔ اب دیکھیں ذہن کی بات نہیں ماننی ہم نے۔ ایک مسلمان اور غیر مسلم میں، کافر میں یہی فرق ہوتا ہے کہ مسلمان جو ہوتا ہے وہ زندگی گزارتا ہے دین کے مطابق، اور جو غیر مسلم ہوتا ہے وہ زندگی گزارتا ہے مرضی کے مطابق، اس کا کوئی دین نہیں ہوتا۔ وہ دل کرتا ہے تو وہ چوری کر لیتا ہے، دل کرتا ہے تو بدکاری کر لیتا ہے، وہ شراب بھی پی لیتا ہے، وہ خنزیر بھی کھا لیتا ہے، وہ جوا بھی کھیل لیتا ہے، وہ ڈاکہ بھی ڈال دیتا ہے، قتل بھی کر دیتا ہے، جھوٹ ہی بول دیتا ہے۔ تو سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم یہ اس بات کا عزم کریں کہ انشاءاللہ ہم دین سیکھیں گے اور اپنی زندگی کا ہر کام دین کے مطابق کرنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ کے انبیاء علیہ السلام سارے اسی طرح زندگی گزارے گئے ہیں۔ صحابہ کرام بھی ایسے ہی کرتے تھے، جب بھی کام کرنا ہوتا تو یہ دیکھتے تھے کہ دین نے یہ کام کرنے کی اجازت دی ہے یا نہیں۔ اگر اجازت دی ہے تو کس طریقے سے کام کرنا چاہیے۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں دین کے مطابق، مرضی سے نماز نہیں پڑھتے کہ پہلے بیٹھ جائیں پھر کھڑے ہو جائیں پھر سجدہ کر لیں پھر رکوع کر لیں، ایسا نہیں کرتے۔ جو طریقہ نماز پڑھنے کا دین نے بتایا ہے اسی طرح پڑھتے ہیں۔ دین نے بتایا پہلے وضو کریں، اس کے بعد کھڑے ہو کے ہاتھ باندھیں اور پھر ثنا پڑھیں، اعوذ باللہ پڑھیں، بسم اللہ پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، سورت پڑھیں، رکوع کریں، رکوع کی تسبیح پڑھیں، کھڑے ہو جائیں، پھر سجدے میں جائیں، سجدے کی تسبیح پڑھیں۔ تو جیسے ہم نماز دین کے مطابق پڑھتے ہیں، ہم بولیں بھی دین کے مطابق، ہم سوچیں بھی دین کے مطابق، ہم باتیں وہ سنیں جو دین کی دین نے ہمیں اجازت دی ہے۔ کہ کسی کی برائی بیان کرے، غیبت کرے، چغلی کرے، صاف کہہ دیں کہ جی میں نہیں سنتا یہ باتیں، میں نہیں سنتی، کیونکہ دین نے ان باتوں کے بولنے سے ہی منع کیا ہے اور سننے سے ہی منع کیا ہے۔ تو اگر یہ فکر دل میں پیدا ہو گئی تو پھر دین پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان ہو جائے گا۔ جب تک یہ فکر پیدا نہیں ہوتی ایک مسلمان دین پر عمل نہیں کر سکتا۔ 80 سال زندگی گزار جائے، 90 سال گزار جائے تو وہ غلط کرتا رہتا ہے ہر کام، اور وہ غلط کرنے کی وجہ سے نقصان اٹھاتا رہتا ہے۔ جیسے ایک شخص غلط چیزیں کھاتا ہے وہ مثلاً نقصان دہ چیزیں کھاتا ہے، گلے سڑی سبزیاں کھاتا ہے، گلے سڑے پھل کھاتا ہے، اور سالن کو صحیح پکاتا نہیں ویسے ہی کھا لیتا ہے، بیمار ہوگا وہ۔ اسی طرح جو زندگی دین کے خلاف گزارے گا پریشان ہوگا، پریشانیوں سے گھیر لیں گی، گھریلو پریشانیاں، آپس کے تعلقات خراب ہو جائیں گے، بیوی کے شوہر سے، شوہر کے بیوی سے، ماں باپ کے اولاد سے، اولاد کے ماں باپ سے، رشتہ داروں کے تعلقات خراب ہوں گے، پڑوسیوں کے تعلقات خراب ہوں گے۔ بنیادی وجہ کیا ہے کہ دین پر عمل نہیں کر رہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ ارادہ اور عزم کرنا چاہیے۔ اس کے لیے دین سیکھنے کی ضرورت ہے۔ دین سیکھنے کا طریقہ تو یہی ہے کہ یہاں بیان ہوتا ہے، آپ تشریف لاتی ہیں اور آپ مرد آتے ہیں تو یہاں پابندی سے آئیں، اور ان باتوں کو صرف ثواب کی نیت سے نہیں بلکہ عمل کرنے کی نیت سے سنیں، اور جب بھی یہاں سے جائیں دوسروں تک یہ باتیں پہنچائیں، اور خود بھی اپنے ہر کام کے بارے میں دیکھیں کہ میرا یہ کام دین کے مطابق ہے یا نہیں، اور علماء سے پوچھیں، مردوں کے ذریعے پوچھیں، اور لکھوا کر پوچھیں، مردوں کو علماء کے پاس بھیجیں، ان سے پوچھ کے آئیں یہ مسئلہ کیسے ہے، یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے، یہ کام جائز ہے یا ناجائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں بھی پوچھتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی زینب رضی اللہ عنہ، تو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے سامنے صدقہ خیرات کے فضائل بیان فرمائے کہ صدقہ خیرات کثرت سے کرو، غریبوں کی امداد کرو۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی نے بیان سنا، پھر آ کے اپنے شوہر سے پوچھا یہ بتاؤ کہ بیوی اپنا صدقہ اپنے شوہر کو دے سکتی ہے؟ تو عبداللہ مسعود کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، انہوں نے فرمایا مجھے تو معلوم نہیں ہے۔ تو ان کی بیوی نے کہا کہ آپ حضور سے مسئلہ پوچھ کے آؤ کہ بیوی اپنے شوہر کو صدقہ دے سکتی ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ نہیں میں نہیں جاتا، آپ خود جا کے حضور سے پوچھ لو۔ اب دیکھیں عورت حضور کے پاس جا رہی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی زینب حضور کے دروازے پہ گئیں، حضرت بلال وہاں کھڑے تھے، تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور سے پوچھ کے آئیں کہ بیوی اپنے شوہر کو صدقہ دے سکتی ہے یا نہیں، جائز ہے یا نہیں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ پوچھ کے آئے تو حضور نے فرمایا کہ ہاں اگر شوہر غریب ہو تو بیوی اپنا صدقہ شوہر کو دے سکتی ہے، اور اس کو 2 ثواب ملیں گے، صدقہ خیرات کرنے کا ثواب، نمبر 2 شوہر سے ایک تعلق ہے اس کو دینے کا ثواب۔ جب اس کو بیوی دے گی تو پھر اس کے دل میں مزید محبت بڑھ جائے گی۔ انسان کی فطرت ہے کہ جب اس کو کوئی چیز دی جاتی ہے، کسی کو آپ روٹی دے دیں، سالن دے دیں، پیسے دے دیں، کوئی اور کپڑا دے دیں، جوتا دے دیں،
کوئی بھی چیز دے دیں تو لینے والے کے دل میں دینے والے کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بیوی دے سکتی ہے۔ اب دیکھیں ایک عورت خاتون مسئلہ پوچھنے کے لیے حضور کے پاس گئی۔ اسی طرح اور بھی قرآن کریم میں اور حدیث میں عورتوں کے واقعات ہیں کہ عورتیں مسائل پوچھنے کے لیے حضور کے پاس آتی تھیں یا اپنے مردوں کو حضور کے پاس بھیجتی تھیں۔ تو آج کی گفتگو خلاصہ کیا ہوا کہ جتنے بھی یہاں حاضر مرد یا عورتیں ہیں وہ سب یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ اپنی آئندہ کی زندگی ہم دین کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے لیے علم حاصل کریں گے، دینی کتابیں پڑھیں گے کسی عالم کے مشورے سے۔ جس بات کا علم نہیں ہوگا کسی عالم سے، کسی مفتی صاحب سے ہم پوچھیں گے اور پوچھ کے اس کے مطابق عمل کریں گے۔ سب نیت کرتے ہیں اس کے، سب کا ارادہ ہے یہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہم انا نسألک تمام العافیہ ونسألک دوام العافیہ ونسألک الشکر علی العافیہ ونسألک الغنی عن الناس۔ اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن۔ یا اللہ جو یہاں مرد خواتین بیان سننے کے لیے آئے ان کی مشکلات کو آسان فرما، ان کی جائز حاجات پوری فرما، پوری امت کی تمام مشکلات آسان فرما، پوری امت کی تمام جائز حاجات اور ضروریات اپنے غیب کے خزانوں سے پوری فرما۔ اے اللہ پوری امت میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما، جن لوگوں میں لڑائیاں ختم فرما۔ اے اللہ دشمنیاں ختم فرما، محبتیں پیدا فرما۔ اے اللہ ہمیں دین سے محبت نصیب فرما، دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرما، بد اخلاقیاں چھوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مرتے دم تک ہمیں دین اسلام پر استقامت عطا فرما، اور مرتے وقت ہمیں کلمہ طیبہ نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.